یہ جو چار چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ گویا کہ چار ستون بھی ہیں جس پر عبادت کی چھت، اسلام کی چھت پڑی. لیکن انسان کی روحانی ترقی کا راستہ بھی یہی ہے. یہ صرف ایک قانونی شرط پوری کرنے والی چیزیں نہیں. اسی میں خشوع اور خضوع نماز کے اندر ہو جائے تو اور کیا چل جائے. اگر روزے کی حالت کے اندر انسان صرف کھانے پینے سے نہ بلکہ کوئی جھوٹی بات نہ نکلے زبان سے، کوئی کسی کے لیے کوئی برا کلمہ نہ نکلے زبان سے، اگر اس کنٹرول کے ساتھ روزہ رکھا جائے وہ روحانی ترقی کا ذریعہ. زکوٰۃ کے علاوہ صدقات دیے جائیں. یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کتنا دیں. کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے دینا نا، مت رکھو، ڈونٹ ریٹین. یہ ذرا ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے، باریک سا کہیں مغالطہ نہ ہو جائے. اپنے پاس پیسہ رکھنا، دولت رکھنا حرام نہیں. حلال ذریعے سے کماؤ. اب جو کچھ آ گیا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو. اور اعلیٰ روحانیت تو یہ ہے کہ اس میں سے صرف اپنی ضروریات کی حد تک اپنا حق سمجھو، باقی اللہ کے نام. یہ ان محروموں کا حق ہے. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم ان کو لوٹا کر فارغ کر ہو جاتے ہو یا اس پر قبضہ گمان فانہ رکھتے ہو. لیکن جائز ہے، حرام نہیں. صرف زکوٰۃ تو زبردستی لے لی جائے گی، باقی تم رکھ سکتے ہو. تمہاری اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے وراثت کے طور پر. لیکن روحانی ترقی اگر چاہتے ہو تو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. حضور نے زندگی اسی سطح پر گزاری ہے، اپنے پاس ایک پیسہ رکھا ہی نہیں کبھی. عام آدمی سے اگر آپ یہ کہہ دیں تو شاید وہ آپ کا سر پھوڑ دیں کہ حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. کیسے ہو سکتا؟ ارکان اسلام کیسے ممکن ہے؟ بھائی کیسے دیں زکوٰۃ؟ زکوٰۃ تو مال جمع ہو تو دینا. جب رکھا ہی کبھی کچھ نہیں اپنے پاس تو زکوٰۃ کہاں پائے گی؟ اور اسی پر یہ خاص صحابہ کرام کے اندر ایک طبقہ کہلاتا ہے فقراء صحابہ. انہوں نے اسی سطح پر زندگی گزاری، سب نے نہیں. باقی عام لوگ جو ہے کاروبار بھی کرتے تھے اپنا، اور دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی تھے، رکھتے بھی تھے. جب رکھتے تھے تبھی تو ہوتا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر اتنے بڑے بڑے پیسے، اتنی بڑی رقمیں دے دی. حضرت عثمان اپنے پاس نہ رکھتے تو کیسے لے آتے؟ لیکن روحانی ترقی کا راستہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روحانی ترقی کی بھی یہی منزل ہے، سیڑھیاں یہی ہیں، اسی میں سے ہو کر گئی. ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز جو ہے آپ نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، فقہی اعتبار سے آپ کی نماز صحیح ہے. ایک یہ ہے اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. یہ کیفیت کے ساتھ. قرآن مجید پڑھو تو جو بھی رحمت والی آیات آئیں اس کے لیے فوراً اللہ سے سوال کرو، دعا کرو. عذاب کی آیت آئے تو فوراً اللہ کا یہ عذاب سے معافی طلب کرو. اس کیفیت کے ساتھ. یہ صرف یک طرفہ نہیں بس جو ہے وہ پڑھ دیا بس رٹا ہوا اگل دیا، نہیں. یہ تو ایک طرح کے ڈائلاگ ہونی چاہیے. جس کو اقبال نے کہا انائے صغیر انائے کبیر، انائے کبیر دی انفائنائٹ ایگو، اور انائے صغیر دی فائنائٹ ایگو میں، وہ میں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ کی انانیت کبریٰ کا قرآن مجید میں یہ مقام ہے سورہ طٰہٰ کا. انانیت کبریٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ کیفیت جو ہے اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے. نماز وہی ہے لیکن نماز میں فرق ہے.
وہ کیفیت جو ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کی گئی اس کے اعتبار سے فرق پڑے گا۔